ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی۔ عتبہ بن غزوان کہتے ہیں میں جنگ میں حضور کے دشمن کی تعقب میں پیچھے لگ گیا، تلوار لے کے اس کو ختم کرنے کی پوزیشن پہ تھا، وہ زمین پر گر پڑا۔ میں نے تلوار نکالی اسے مارنے کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا، اچانک سامنے والے کمرے کے اندر سے دروازہ کھلا، ایک لڑکی نکل کے سامنے آ گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ حضور کے صحابی، حضور کے غلام عتبہ بن غزوان کہتے ہیں میں اس دشمن کو جو زمین پر پڑا ہوا تھا اسے چھوڑ کر کے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی کی آنکھیں بڑی اچھی تھی، اس کے لب، اس کے رخسار بہت پیارے تھے، اس کی پیشانی بڑی چمکدار، زلفوں میں بڑی خوبصورت لٹیں اور کمر تک پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ جناب عتبہ بن غزوان کہتے ہیں اسے غور سے دیکھا، ایک آنکھ بند کر کے دیکھنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں اچانک مجھے یاد آیا، عتبہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جن آنکھوں سے تم نے حضور کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھتے ہو؟ کہتے بس عجیب سا درد ہوا، میں نے تلوار موڑی اور تلوار کے مونڈھے کو اپنے اس ہاتھ میں لے کے زور سے اپنے داہنی آنکھ کے اس ہڈی کے پاس جب مارا نا تو میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ جب زمین پر گر پڑا تو میں نے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو، اور میں نے کہا میں اس آنکھ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی۔ جب کوئی اس قدر حضور سے محبت اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے نا، تب اللہ اس کی قبروں میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ محنت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ 2 لاکھ روپے کی بائک لے کر کے غریبوں کے محلوں میں سیلنسر نکال کے تڑ 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 کرتے ہوئے چلیں اور بتائیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ تجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن دل بھی دیا ہوتا تو بڑی بات تھی۔ کسی غریب کی نیند کا احساس تجھے پیدا ہوا ہو، تیرے ہونٹ پر کبھی درود کے نغمے بھی آ جاتے، تجھے کبھی نعت کے 2 شعر تنہائی میں پڑھنے کی توفیق مل گئی ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں، یہ بصرہ کی زمین ہے، بات غوث پاک کی ہے، یہ بصرہ یاد آ گیا۔ اسی بصرہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام ہے رابعہ بصری۔ سب لوگ بولیں یہ نام لیں، کیا نام ہے؟ میری ماں بہنیں اس نام کو یاد رکھ لیں، زور سے آپ کو اپنی زبان نہیں کھولنی ہے، دل سے کوئی بات سبحان اللہ بھی دل سے کرنا ہے۔ اچھا لگے کوئی نام تو اسے دل میں یاد رکھ لیں۔ نام کیا ہے؟ رابع کے معنی عربی میں 4 ہوتے ہیں۔ رابع کے معنی بچے بولیں، رابع کے معنی 4۔ ان کی مدار شریف 2 روایت ہیں، ایک تو بصرہ میں ہے، جو بصرہ میں میں نے وہاں فاتحہ پڑھی ہے، جو فلسطین میں ہے یہ زیادہ قول ہے نا، جو فلسطین میں ہے مفتی صاحب زیادہ قول ہے کہ فلسطین میں۔ رابعہ بصری، تو ان کا نام کیا پڑا؟ رابعہ۔ کیوں؟ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے گھر میں ان کی 3 بہنیں پیدا ہو چکی تھیں۔ یہ ہوتی ہیں اپنے باپ کی چوتھی بیٹی۔ عربی میں 4 کو کیا بولتے ہیں؟ اربع، رابعہ، رابع۔ تو ان کے باپ نے ان کا نام رکھ دیا رابعہ۔ اور بصرہ کیوں رکھ دیا؟ اس لیے کہ بصرہ میں پیدا ہوئی۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ الہ آباد میں الہ آبادی، لکھنؤ میں لکھنوی، کانپور میں کانپوری، حیدرآباد میں حیدرآبادی، ٹھیک؟ وہ بصرہ میں پیدا ہوئی، بصری ہو گئی۔ لیکن جب باپ کو خبر ہوئی کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی تو باپ روئے، بہت روئے، اتنا روئے غریبی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے روتے روتے سو گئے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، روتے روتے سو گئے تو خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ پھر سے بولیں،